حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے ہجرت کر کے مدین پہنچ گئے اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لشکر سے خوف زدہ ہو کر ان ظالموں سے بچنے کے لیے آپ نے مصر کو چھوڑا تھا، اور جب آپ مدین میں پہنچے تو آپ نے وہاں جا کر جو سب سے پہلے جو کام کیا تھا بھلائی کا، وہ یہ تھا کہ وہاں جو دو عورتیں اپنی بکریوں کو، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے وہاں انتظار کرتی تھی روزانہ کہ دوسرے چرواہے مرد جتنی دیر تک اپنی بکریوں کو اور جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہیں جاتے تب تک وہ روزانہ ان کے انتظار میں کھڑی رہتی تھیں اور اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آگے بڑھ کر ان مردوں سے پہلے ان بچیوں کے، ان دو عورتوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے جانوروں کو لے کر پہلے روزانہ دیر سے گھر پہنچا کرتی تھی، لیکن آج وہ جلدی گھر پہنچ گئی۔ تو ان کے جو والد تھے انہوں نے ان بیٹیوں سے، ان اپنی بچیوں سے یہ پوچھا کہ آج آپ جلدی آ گئی ہیں حالانکہ روزانہ آپ دیر سے آیا کرتی ہیں۔ تو ان بیٹیوں نے یہ بتایا کہ ابا جان ایک بھلا انسان تھا، ایک نیک انسان تھا جو بڑا مضبوط بھی تھا اور ایماندار بھی تھا۔ اس نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کیا کہ ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلایا اور پھر اس نے دوسرے لوگوں کو پانی پلانے دیا۔ تو ان کے والد اس بات سے بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ آپ اس کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اب وہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ان میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اور وہ شرم اور حیا کے ساتھ، جس طرح کہ ایک پاک دامن عورت آتی ہے، وہ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، اور جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اس پر وہ آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ بھی اس کی پاک دامنی کی ایک علامت تھی کہ اس نے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کا سبب بھی بتا دیا تاکہ کوئی بھی ایسا الزام نہ آئے اور ان کو کوئی شک اور شبہ نہ ہو کہ یہ عورت مجھے کیوں بلا کر لے جانا چاہتی ہے۔ تو انہوں نے پہلے اس بات کی وضاحت کر دی کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا کر انعام دینا چاہتے ہیں، وہ اجرت دینا چاہتے ہیں جو ہماری بکریوں کو آپ نے پانی پلایا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو ان کے والد کے سامنے ان کی بیٹی نے یہ کہا کہ اے ابا جان، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اگر کسی دوسرے شخص کو اجرت پر رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کے جانوروں کو چرایا کرے، آپ کی بکریوں کو چرایا کرے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسی شخص کو اپنے پاس اجرت پر رکھ لیں، یہ ایک مضبوط اور ایماندار شخص ہے۔ تو ان کے والد نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مضبوط اور ایماندار شخص ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے، میں نے ان کو وہ پتھر اٹھاتے ہوئے دیکھا جو کہ 10 آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ ایک مضبوط اور طاقتور آدمی ہیں، اور ایماندار اس وجہ سے ہیں کہ جب میں ان کے ساتھ چل رہی تھی ان کو لے کر، تو پہلے میں ان کے آگے چل رہی تھی چونکہ مجھے راستے کا پتہ تھا کہ کس طرف جانا ہے، یہ میرے پیچھے آ رہے تھے، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ میرے پیچھے چلیں اور میں آگے چلتا ہوں، اور جب کہیں راستے میں کسی طرف مڑنا ہو تو مجھے اشارہ کر کے یا ایک کنکری پھینک کر بتا دیں کہ کس طرف مڑنا ہے، اور آپ میرے پیچھے پیچھے چلتی رہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا احترام کیا اور پردے کا بھی لحاظ رکھا کہ میں ان کے آگے چلوں تاکہ ان پر میری نظر نہ پڑے اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی رہے۔ تو انہوں نے جا کے اپنے والد کو یہی واقعہ بیان کیا کہ ابا جان یہ ایک نیک آدمی ہے، ایماندار شخص ہے اور طاقتور بھی ہے، یعنی مضبوط ہے، نوجوان ہے، جو آپ کے گھر کے کام کاج بھی کر سکتا ہے اور ایمانداری کے ساتھ کر سکتا ہے کہ وہ آپ کی بیٹیوں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو ان کے والد نے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا، لیکن اس کا مہر یہ ہوگا کہ آپ 8 سال تک میری بکریوں کو چرائیں، اور اگر اس سے کچھ زیادہ آپ چرانا چاہیں یعنی 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کے اختیار میں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے لیے فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہے،
میں اس کو ضرور پورا کروں گا اور اس سے بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر مقیم ہو گئے اور ان کی بکریاں چراتے رہے، اور جو مدت انہوں نے طے کی تھی اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سے کسی نے یہ پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال پورے کیے تھے یا 10 سال پورے کیے تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورا کیے تھے، یعنی جو زیادہ مدت تھی وہ پوری کی تھی۔ چونکہ انبیاء جس بات کا وعدہ کر دیتے ہیں یا جس بات کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ یہ ان کو کہہ دیا تھا کہ میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو پورا کر کے دکھایا۔ اس میں یہ بھی ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم زندگی کے معاملات میں جتنے بھی لوگوں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں یا ہم کسی بھی اچھے کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس کو ضرور پورا کرنا چاہیے، اس کو درمیان میں ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وعدہ خلافی کرنا تو بالکل گناہ ہے، وعدے کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر بندہ وعدہ خلافی کرتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور کبیرہ گناہ اس کے خاتے میں لکھے جاتے ہیں اور فاسق اور فاجر لوگوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ منافق ہوتا ہے اس کی کچھ علامات نبی کریم علیہ السلام نے بتائی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی علامت ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ وعدہ کرے تو اس کی وعدہ خلافی کرے، یعنی وعدہ خلافی کرنے والا جو ہے یہ منافق کی علامت ہے، اس آدمی کے اندر نفاق ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اور اس کی وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ بھی منافقت کی علامت لکھی ہے، اور اس طرح جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ بھی منافقت کی علامت لکھی ہے۔ تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہے کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا۔ تو انبیاء کی شایان شان یہی ہے کہ جب وہ کوئی وعدہ کریں تو اس کو بعینی ہی اسی طرح پورا کریں، یا جب وہ صرف ارادہ ہی کر لیں بغیر وعدے کے، صرف کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر لیں تو بھی انبیاء علیہ السلام اس کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ان کے پاس رہنے لگے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ جو تو مجھے عطا کرے گا وہ میرے لیے بہتر ہے، میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ان ظالم قوم سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں مدین میں بہترین ٹھکانہ عطا کیا، جو ایسا ٹھکانہ تھا کہ وہاں کوئی ان کو خوف اور خطرہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سارا واقعہ بیان کیا کہ میں فرعون کے ظلم سے بچ کر یہاں آیا ہوں، وہاں مصر سے ہجرت کر کے یہاں مدین میں آیا ہوں، تو ان عورتوں کے والد نے بھی یہی کہا تھا، ان لڑکیوں کے والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ کوئی خوف نہ کریں، آپ پر امن جگہ پر ہیں اور یہاں آپ کو کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے، اور یہ جو جگہ ہے یہ فرعون کی سلطنت سے باہر ہے، یہ فرعون کی حکومت سے باہر ہے، یہاں فرعون کی کوئی دسترس نہیں ہے اور وہ یہاں نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہی آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی فرعون کے کوئی دوسرے لوگ آ کر آپ کو یہاں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ آدمی حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے داماد ہوئے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، اور بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ان کی بکریاں جو تھی وہ جانور وہ خود نہیں چرا سکتے تھے، اور ان کا کوئی بیٹا بھی موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بکریاں چرایا کرتی تھی اور وہی ان کو جا کر پانی پلاتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ روزانہ انتظار کرتی رہتی تھی وہاں کھڑے ہو کر کہ جب سارے مرد حضرات پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر وہ اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہنچا دیا، یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکال کر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچا دیا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام خود نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے زیر سایہ رہیں گے
ان کی تربیت میں رہیں گے تو بہت کچھ ان سے سیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس سے پہلے فرعون کے محل میں رہے تھے اور وہاں تو ایک ظلم کا نظام تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت بچپن سے ہی اپنے تمام انبیاء کی پرورش خود کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی تربیت خود کرتے ہیں اور سب کچھ ان کو بچپن سے ہی سکھاتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بچپن سے ہی فطرت سلیمہ پر ہوتے ہیں، ان کا وہم و گمان بھی برائی کی طرف نہیں جاتا، نہ وہ کسی پر ظلم کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ماحول میں پیدا ہوں، چاہے وہ کسی بھی معاشرے اور ماحول میں پرورش پائیں، لیکن اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کی تربیت خود کرتے ہیں اور ان کو صحیح راستے پر چلاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بھیج دیا کہ وہ کچھ عرصہ وہاں رہیں گے، اتنی مدت میں یہاں جو معاملہ بنا تھا فرعون کے پاس وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ اس کو بھول جائیں گے، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت شعیب علیہ السلام کے زیر سایہ رہ کر مزید تربیت حاصل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر ان کو وہاں فرعون سے نجات دی اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بہترین ٹھکانہ عطا کیا۔